الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاقرؤوا ما تيسر من القرآن. صدق الله مولانا العظيم. ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسول النبی الکریم صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. حاضرین کرام، اسلامی مہینے کا یہ پہلا اتوار ہے، اور آپ کے علم میں ہے کہ ہر اسلامی مہینے کے پہلے اتوار کو ظہر کی نماز کے فوراً بعد اس وقت قرآن مجید و حدیث مبارکہ کی روشنی میں فقہی مسائل کا درس ہوتا ہے. صحیح مسلم شریف جو سیاہ ستہ حدیث کی کتابوں میں سے دوسری بڑی کتاب ہے. پہلے صحیح بخاری شریف، پھر صحیح مسلم شریف. یہ دونوں کتابیں احادیث کی کتابوں میں افضل سمجھی جاتی ہیں. حدیث کی 6 صحیح کتابوں میں سے یہ کتاب ہے صحیح مسلم شریف، امام مسلم کی تصنیف. اس میں ایک حدیث پاک موجود ہے جو حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی گئی ہے. صحابی رسول ہیں. قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی الفجر بقاف والقرآن المجید ونحوها وكانت صلاته بعد تخفیفا. صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. بیان فرما رہے ہیں کہ نبی اکرم مغفر بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز فجر میں قاف والقرآن المجید پڑھا کرتے تھے. وکانت صلاۃ بعد تخفیفا، پھر بعد میں آپ کی نماز کچھ ہلکی ہو گئی. یہ حدیث پاک اور اس کا ترجمہ آپ نے سنا. تو آج کا موضوع یہی ہے کہ امام کا نماز میں اختصار کرنا، کیونکہ حدیث پاک یہ بتا رہی ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں امامت فرماتے تھے. تو اکثر فجر میں قرآن مجید کے 26ویں پارے کی سورہ سورۃ القاف، سورہ قاف، قرآن مجید میں سورہ موجود ہے. قاف والقرآن المجید پہلی آیت شریفہ ہے اس کی. تو حضرت جابر یہ فرما رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معمول یہ رہا ہے کہ وہ نماز فجر میں سورہ قاف کی تلاوت فرمایا کرتے تھے. یہ اس وجہ سے حدیث روایت کی گئی کہ سورہ قاف کچھ طویل سورہ ہے، بڑی لمبی. اور بعد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو کچھ ہلکی فرما دیا. اب یہ دونوں باتیں اس حدیث میں معلوم ہو رہی ہیں. نماز کی طوالت، لمبا ہونا، اور نماز کا اختصار، مختصر ہونا، یہ دونوں باتیں جائز ہیں. مگر ہمیں سمجھنا کیا ہے حدیث پاک کی روشنی میں.
فقہی مسائل کے اعتبار سے۔ ایک ہے نماز انفرادی، یعنی بندہ اکیلا نماز پڑھ رہا ہو، چاہے گھر میں پڑھ رہا ہو، چاہے مسجد میں کسی وقت اکیلا پڑھ رہا ہو، فرض پڑھ رہا ہو، سنت پڑھ رہا ہو، واجب پڑھ رہا ہو، نفل پڑھ رہا ہو، انفرادی، تنہا، اکیلا۔ اب اسے تو اختیار ہے کہ وہ قرآن مجید میں سے جہاں سے چاہے سورہ فاتحہ کے بعد تلاوت کر لے۔ سورہ فاتحہ مذہب حنفیہ میں واجب ہے، اس کے بغیر نماز ناقص ہے، کامل نہیں۔ دیگر اماموں کے ہاں، کچھ کے ہاں سورہ فاتحہ فرض ہے، مگر ہمارے ہاں واجب ہے کہ آپ چھوڑ نہیں سکتے اسے۔ فرض نماز ہو یا واجب یا سنت یا نفل، سورہ فاتحہ پڑھنی ہے ہمیں، اس کے بعد کوئی سورت پڑھنی ہے، یا کم از کم ایک لمبی آیت، یا کم از کم 3 مختصر آیات، یہ ہمیں پڑھنی ہوتی ہیں۔ مثلاً سورۃ الکوثر ہے، مختصر ترین سورہ ہے، اور وہ 3 آیات پر مشتمل ہے، تو وہ نماز میں پڑھی جا سکتی ہے۔ تو یا تو ہوگی ایک آیت سورہ فاتحہ کے بعد، وہ اتنی لمبی ہو کہ 3 چھوٹی آیتوں کے برابر ہو جائے تو درست ہے، ورنہ آپ کو 3 آیات پڑھنی ہوں گی، یہ کم سے کم مقدار ہے۔ اب فاتحہ یہ تو ہو گئی واجب، یہ سب جانتے ہیں۔ اب حدیث پاک جو بتا رہی ہے وہ کیا بتا رہی ہے کہ رسول پاک مفخر موجودات، رحمت العالمین، شافی المذنبین، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک معمول یہ تھا کہ آپ نماز فجر میں سورہ قاف کی تلاوت فرماتے تھے۔ اب آج بھی اگر کوئی اکیلا نماز پڑھ رہا ہو، سورہ قاف کی تلاوت کر سکتا ہے، امام بھی کر سکتا ہے، نماز تو جائز ہوگی، مگر چونکہ حدیث پاک ہے ان الدین یسر، دین آسان ہے، تو آسانی مختلف وجوہات کی وجہ سے نماز میں رکھی گئی ہے۔ جیسے آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی کھڑا ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کر پڑھے، بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتا، لیٹ کر پڑھے، اور زیادہ کچھ نہیں کر سکتا، اشاروں سے پڑھے، مگر پڑھے، تو یہ بات تو سب جانتے ہیں کہ دین میں آسانی ہے، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ روزہ ہو۔ جیسے آپ نے سنا ہوگا جو بندہ روزہ رکھ نہیں سکتا، بیماری ہے یا بہت کمزور ہے، وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، بعد میں رکھ سکتا ہو رکھ لے، کبھی بھی نہ رکھ سکتا ہو تو فدیہ دے، اس کا بدلہ دے۔ یہ مثال دے رہا ہوں کہ دین میں آسانی ہے، اور یہ آپ کو جائز ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ تو آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ اور حدیث مبارکہ سے بھی معلوم ہو رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہاں تو ہم صرف نماز کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، دوران گفتگو مثالیں آ جاتی ہیں، وہ ہمارے سمجھنے کے لیے ہوتی ہیں، تو اچھی بات ہے۔ اب میں نے کیا کہا کہ قرآن مجید میں ایک آیت شریفہ ہے جو میں نے پڑھی، فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، تلاوت کرو
جو کچھ قرآن میں سے آسان ہو. اس آیت شریفہ کو لے کر فقہا نے، مفتیان کرام نے یہ فیصلہ کر دیا کہ آپ کو چھوٹ دے دی گئی ہے، قرآن میں سے جہاں سے چاہو آیت منتخب کر لو. سورہ فاتحہ تو ہے ہی، وہ تو پڑھنی ہے، واجب ہے. اس کے بعد جو پڑھنا ہوتا ہے نا، اس میں آپ کو پابند نہیں کیا گیا، آپ کہیں سے بھی پڑھ لو. ہاں ایک پابندی ہے، وہ کیا ہے کہ جو بھی آپ آیت شریفہ یا آیات یا سورہ فاتحہ کے بعد پڑھنے کے لیے منتخب کر رہے ہیں، اس میں یہ خیال رکھنا ہوگا کہ پہلی رکعت میں جو کچھ آپ پڑھ رہے ہیں، اگلی رکعت میں اس سے آگے والی آیت کوئی پڑھنا ہے، آگے والی سورت پڑھنا ہے، پیچھے والی نہیں، ورنہ کیا ہوگا؟ الٹ. اس کی مثال کیا ہے کہ جیسے آپ نے پہلی رکعت میں پڑھ لیا سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد، اور اب دوسری رکعت میں آپ پڑھ رہے ہیں انا اعطیناک الکوثر، یہ الٹ ہو گیا، کیونکہ قل هو اللہ احد ہے بعد میں، سورہ کوثر ہے پہلے. تو آپ کو پہلی رکعت میں وہ پڑھنا ہے جو پہلے ہے قرآن میں، دوسری رکعت میں وہ پڑھنا ہے جو بعد میں ہے. جان بوجھ کر اگر آپ پڑھیں گے تو گناہ ہو جائے گا. واجبات تلاوت میں سے ہے کہ آپ پہلی رکعت میں وہ آیات پڑھیں جو قرآن میں ترتیب کے حوالے سے پہلے ہے، اور بعد میں وہ پڑھیں جو ترتیب کے اعتبار سے بعد میں. تو جان بوجھ کر ایسا نہ کرنا کہ پہلی رکعت میں تو بعد والی پڑھ لی اور دوسری رکعت میں پہلی والی پڑھ لی، جان بوجھ کر نہ کرو. ہاں اگر کوئی بھول میں ایسا کر لے تو نماز نہیں ٹوٹے گی، نہ گناہ ہوگا. بھول گئے تھے نا، تو اگر بھول کر آپ نے پہلے پڑھ لی قل هو اللہ، دوسری رکعت میں پڑھ لی سورۃ الکوثر، تو بھول معاف ہے. اللہ نے خود معافی دے دی ہے بھول کی، کہ بھول پر گرفت نہیں. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. اللہ نے فرمایا کہ یہ دعا کرو کہ اے ہمارے رب ہماری پکڑ مت فرما، ان نسینا اگر ہم بھول جائیں، او اخطأنا یا ہم غلطی کر لیں تو ہماری پکڑ مت کرنا، یعنی بھول پر ہم کو معاف کر دینا، کیونکہ بھول ہمارے اختیار کی بات نہیں ہے. بھول تو کہتے ہی اسی کو ہے نا جو آپ بھول گئے. جان بوجھ کے کوئی تھوڑی بھولتا ہے نا، جان بوجھ کے کون بھولے گا؟ بھائی روزے کی حالت میں کوئی جان بوجھ کے پانی پیتا ہے کیا؟ نہیں. جب پیے گا بھول کر پیے گا، جب کھائے گا بھول کر کھائے گا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا مجھے تو پتا تھا روزہ ہے پھر بھی میں نے کھا لیا پی لیا، تو یہ تو گناہ ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا روزہ. نہیں، بھول کا مطلب یہی ہے کہ آپ کو یاد ہی نہیں رہا، یا کوئی ایسی غلطی ہو گئی جو آپ سے واقع ہو گئی، آپ کو پتہ نہیں لگا. تو اللہ نے یہ ہمیں دعا سکھائی سورۃ البقرہ میں، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا. اے ہمارے رب ہماری گرفت نہ کرنا اگر ہم سے بھول ہو جائے یا ہم سے خطا ہو جائے. تو بھول میں تو اگر کوئی آگے پیچھے کر لے ترتیب کے اعتبار سے تو معاف ہے. اب کیا بات آ رہی ہے کہ آپ قرآن میں سے جو چاہو پڑھو، امام بھی جو چاہے پڑھ سکتا ہے. منفرد کا معنی اکیلا بندہ جب نماز پڑھ رہا ہے، مسجد میں یا گھر میں یا دفتر میں یا دکان میں، کہیں بھی وہ کچھ بھی پڑھ لے، کوئی رکاوٹ نہیں. سورہ فاتحہ پڑھے، اس کے بعد قرآن میں سے جہاں سے کچھ یاد ہے پڑھ لو، بس ترتیب کا خیال رکھو. پہلی رکعت میں پہلی والی کوئی چیز ہے، دوسری رکعت میں بات کی آیات یوں. اب ایک ہے تو اکیلے کی نماز جو میں نے کہا، ایک ہے جماعت کی نماز. جیسے ابھی جماعت ہوئی، امامت بھی ہوئی اور نماز میں مقتدی تھے،
تو جماعت ہو گئی۔ اب جماعت کی نماز میں مقتدی پر تو کوئی ہے ہی نہیں مسئلہ، مقتدی تو خاموش ہوتا ہے، تلاوت تو نہیں کرتا نا۔ سورہ فاتحہ کون پڑھے گا؟ امام، وہ سب کی طرف سے ہو گئی۔ کوئی آیت پڑھے گا 3 آیت کے برابر، کون پڑھے گا؟ امام۔ 3 آیات پڑھے گا، کون پڑھے گا؟ امام۔ کوئی سورت پڑھے گا، کون پڑھے گا؟ امام۔ تو مقتدی پر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اس پر تو کوئی چیز لاگو ہی نہیں، اس کو تو خاموش کھڑا رہنا ہے۔ فقہ حنفی میں مقتدی کو کچھ پڑھنا نہیں ہے سوائے تسبیحات کے، سوائے ثنا کے، سبحانک اللہم بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ ثنا ہو گئی، یہ ہر ایک کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد خاموش، اب صرف رکوع کی تسبیح، اللہ اکبر، سبحان رب العظیم، یہ رکوع کی تسبیح ہو گئی۔ پھر ربنا لک الحمد، سمع اللہ لمن حمدہ کہتا ہے امام، اور ربنا لک الحمد بھی کہتا ہے، اور مقتدی صرف کہتا ہے ربنا لک الحمد، ہو گئی بات۔ اب سجدے میں گیا، اللہ اکبر کیا، پھر سبحان رب الاعلی، یہ مقتدی بھی پڑھے گا۔ پھر التحیات، یہ مقتدی بھی پڑھے گا۔ تشہد، درود ابراہیمی، کوئی دعا، یہ مقتدی پڑھے گا۔ تو تسبیحات اور تکبیرات یہ تو مقتدی پر ہے، تلاوت نہیں ہے مقتدی پر، قرأت مقتدی پر واجب نہیں، وہ امام کر رہا۔ اب امام کے لیے جو حکم ہے اس کی بات ہو رہی ہے کہ امام اگرچہ کوئی لمبی صورت پڑھ تو سکتا ہے، مگر اس کو جو ہدایت کی گئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے، مثالیں آ گئیں حدیث میں، ان مثالوں کو سامنا رکھنا ہے کہ نماز کے اندر جماعت میں مقتدی حضرات میں کوئی ہے بوڑھا، کوئی ہے کمزور، کوئی ہے مریض، کوئی ہے جلدی جانے والا، کام دھندے والا۔ اب ان سب کا خیال ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا مسئلہ ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے میں تو بھائی زیادہ کھڑا نہیں رہ سکتا، کوئی کہہ رہا ہے میں تو زیادہ دیر یہاں ٹھہر نہیں سکتا، کوئی کہتا ہوگا بھائی میں تو کمزور ہوں، مشکل ہے، کوئی کہے گا بھائی میں تو مریض ہوں، بیمار ہوں۔ یہ سب باتیں ہیں نا، کوئی کہے گا مجھے جلدی جانا ہے۔ تو شریعت نے ان سب کا خیال رکھا ہے۔ اس خیال کا ثبوت اس حدیث میں مل رہا ہے کہ جب صحابہ کرام کی تعداد تھوڑی تھی تو لوگ جانے پہچانے ہوتے تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو دراز کیا کرتے تھے، طویل۔ جیسے کہ یہاں آیا سورہ فجر میں کیا پڑھا کرتے تھے؟ سورہ قاف والقرآن المجید، یہ لمبی سورہ ہے 26ویں پارے کی، یہ پڑھا کرتے تھے آپ۔ اسی طرح اور بھی صورتیں ہیں نمازوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں کہ آپ نماز میں ان کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو آپ پہچانتے تھے کہ یہ صحابہ ہیں، ان میں کوئی ایسا نہیں کہ جس کو کوئی مسئلہ درپیش ہو۔ اب جوں جوں تعداد صحابہ کرام میں بھی بڑھنے لگی، نمازی زیادہ ہونے لگے، تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اب تبدیلی فرمائی۔ کیا تبدیلی کی؟ وَكَانَتْ صَلَاتُهُ بَعْدُ تَخْفِيفًا۔ حضرت جابر بن سمرہ حدیث کے راوی یہ فرما رہے ہیں کہ پھر بعد میں آپ کی نماز ہلکی ہو گئی۔ ہلکی کا مطلب کیا ہوا؟ رکعتیں نہیں ہلکی ہوئیں، یعنی رکعت میں کوئی تخفیف نہیں کی کہ 2 کی جگہ 1 پڑھا رہے ہوں، 4 کی جگہ 2 پڑھا رہے ہوں۔ ہلکی کا مطلب یہ نہیں ہے، ہلکی کا مطلب قرأت، تلاوت مختصر ہو گئی، لمبی تلاوت سے گریز فرمایا آپ نے، احتیاط فرمائی تاکہ لوگوں پر گراں نہ گزرے، مقتدی حضرات پر بھاری نہ ہو، جلدی فارغ ہو جائیں،
مشقت نہ ہو. تو اب بھی سنت مبارکہ فقہا فرماتے ہیں کہ یہی ہے کہ نماز میں اختصار کیا جائے. دیکھیں نا، ایک ہے درس، وہ نماز نہیں ہے. ابھی ہم نے نماز پڑھی، اب جس کی مرضی ہے درس میں بیٹھ گیا، جس کی مرضی چلا گیا، نماز تو ختم ہو گئی. پھر درس میں بیچ میں سے بھی کوٹ کے چلا جائے تو کوئی فرق نہیں پڑ رہا اس پر، کیونکہ یہ نماز نہیں ہے. مگر نماز تو نماز ہے نا، نماز چھوڑ کر کیسے کوئی جائے؟ تو اس میں امام کو یہ دیکھنا پڑے گا. اور حکمتیں اس میں کہ نماز میں اختصار کیا جائے. چنانچہ صرف قرأت میں نہیں، رکوع اور سجدہ اس میں بھی، بلکہ التحیات میں بھی. کیسے؟ رکوع میں بھی تسبیح امام صرف 3 بار پڑھے، کوشش کرے زیادہ نہ پڑھے، کیونکہ جب تک امام پڑھتا رہے گا تسبیح، مقتدی بھی رکوع میں رہے گا. امام سے پہلے سر نہیں اٹھا سکتا، گناہ ہے. امام سے پہلے سجدے سے اٹھ نہیں سکتا، گناہ ہوگا. پہلے رکوع نہیں کر سکتا، پہلے سجدہ بھی نہیں کر سکتا. امام کے تابع ہے مقتدی، یہ مسئلہ اپنی جگہ ہے. تو جب کوئی شخص امام کے تابع ہو گیا تو وہ تو پھنس گیا نا بیچارہ. جب تک امام رکوع نہ کرے وہ بھی رکوع نہیں کر رہا، جب تک امام رکوع سے سر نہ اٹھائے وہ بھی سر نہیں اٹھا رہا، جب تک امام سجدے میں نہ جائے وہ بھی نہیں جا رہا، جب تک امام سجدے سے سر نہ اٹھائے وہ بھی نہیں اٹھا رہا، جب تک امام التحیات میں سلام نہ پھیرے وہ بھی نہیں پھیر رہا. تو آپ کہیں گے بھئی رکوع اور سجدہ اور التحیات میں کیسے ہلکا پن ہے، اختصار کیسے ہوگا؟ وہ اس طرح ہوگا کہ تسبیح کی مقدار اکیلا بندہ جب پڑھ رہا ہو، سبحان رب العظیم 3 بار پڑھ لے، 7 بار پڑھ لے، 9 بار پڑھ لے، جتنی بار پڑھ لے پڑھ سکتا ہے، کیونکہ اکیلا ہے. اس کو کون روک رہا ہے؟ وہ کہے کہ بھائی میری نماز ہے، میری مرضی، میں آدھا گھنٹہ نماز پڑھتا رہوں، تمہارا کیا ہے؟ سجدے کی تسبیحات وہ جتنی چاہے پڑھتا رہے، کسی کا کیا بگڑ رہا ہے؟ کیونکہ اکیلا نماز پڑھ رہا ہے، منفرد ہے وہ. التحیات میں اکیلا اگر بیٹھا ہے تو التحیات کے 3 حصے ہیں. ایک حصہ واجب تشہد، جو کہ التحیات سے شروع ہو کر واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ تک، یہ واجب ہے پڑھنا. اگلا حصہ درود ابراہیمی، یہ سنت ہے، دونوں درود. اس سے اگلا حصہ دعا، مستحب. اب دعا میں بندہ التحیات تو جو واجب ہے وہ تو واجب ہے، جو سنت ہے وہ تو سنت ہے، اتنی تو پڑھ لی اس نے. اب دعا میں اکیلا بندہ تو ایک سے زیادہ دعائیں بھی پڑھ سکتا ہے. اب اکیلا بندہ التحیات میں بیٹھا ہے، اس نے پڑھی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ تو ایک دعا ہو گئی. اب اس کا جی چاہ نہیں میں تو اور پڑھوں گا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یہ بھی ہو گئی دعا. اب اس کا دل چاہ نہیں میں اور پڑھوں گا اللہم ثبتنا علی الایمان ونور قلوبنا بنور العرفان، یہ بھی ہو گئی. دل چاہ نہیں میں تو اور پڑھ لوں اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحیا والممات ومن فتنة المسیح الدجال. مثال دی میں نے، 4 دعائیں ہو گئی نا. اب اکیلا بندہ ہے، منفرد ہے، وہ چاہے 1 پڑھے یا 2 پڑھے یا 10 پڑھے، اس کو کیا رکاوٹ؟ پڑھ لے. مگر جماعت کی نماز میں امام کو درست نہیں ہے کہ وہ جب دعا پر آئے، التحیات تو وہ بھی اتنی پڑھے گا، تشہد جتنی پڑھنی ہے، درود ابراہیمی وہی پڑھے گا جو منفرد بھی پڑھتا ہے، دونوں درود.
اب رہ گئی دعا، تو دعا مستحب ہے، اگر کوئی چاہے منفرد تو 1 سے 10 دعائیں پڑھ لے. امام کو ایسا نہیں کرنا ہے. امام کو تو اتنی دعا پڑھنی ہے کہ بس ایک دعا ہو جائے اور سلام پھیر دے تاکہ نماز ختم، کیونکہ سلام کے بعد امام کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے. یہاں تک کہ جو دعا ہوتی ہے نا سلام پھیرنے کے بعد، اس میں بھی اگر کوئی نہیں بیٹھا دعا میں کسی وجہ سے فوراً اٹھ گیا تو اٹھ سکتا ہے، نماز ہو گئی اس کی، نماز پہ فرق نہیں آئے گا. ہاں یہ تو مستحب ہے کہ دعا میں شامل ہو جائے. جب نماز پڑھ لی ہے تو آداب میں سے ہے، آداب کہ دعا میں بھی شریک ہو جائے امام کے ساتھ، پھر اٹھ کے اپنی نماز پڑھ لے سنتیں، یا چلا جائے گھر پہ جا کے پڑھ لے. مگر نماز تو نماز ہے. سلام پھیرنے کے بعد ختم، امام کی ذمہ داری ختم اور نمازی کی ذمہ داری بھی ختم. تو اب آپ نے سمجھ لی یہ بات کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جو ہلکی ہوئی تو اس میں دونوں باتوں کا ثبوت آ گیا کہ اکیلا بندہ تو لمبی نماز بھی پڑھ سکتا ہے، رسول پاک نے پڑھی بھی اور پڑھائی بھی. مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں نماز ہلکی کر دی. تو اب چونکہ صحابہ کے جیسی قوت ایمانی اور جذبہ ایمانی یہ ہم میں نہیں ہو سکتا، اہل بیت پاک کی طرح قوت ایمانی، جذبہ ایمانی یہ ہم میں نہیں ہو سکتا. وہ ہماری طرح کے بشر نہیں تھے، ان کو اللہ نے فضیلتیں عطا فرمائی، تو ان کا مقابلہ تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، رسول ہیں. انہوں نے تو حدیث میں فرمایا کہ مجھے تو اللہ کھلاتا ہے، اللہ پلاتا ہے. صوم وصال جب حضور نے رکھے، یعنی پے در پہ روزے، کچھ دنوں کے بعد افطار. ہم تو روزانہ افطار کرتے ہیں نا، جب روزہ رکھتے ہیں صبح سحری کر لی، شام کو افطار کر لیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عام حالات میں صوم وصال بھی رکھے. تو صحابہ نے شوق میں حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو پے در پہ روزے رکھ رہے ہیں، ہمارا بھی دل چاہتا ہے ہم بھی رکھیں. اس نے فرمایا نو، نہیں فرمایا کہ آپ مت رکھو، منع فرما دیا. فرمایا ایکم مثلی، تم میں میرے جیسا کون ہے؟ یعنی میری بات چھوڑو، جو فرائض ہیں وہ کرو، نفل میں اللہ نے مجھ کو جو اختیار دیا ہے وہ تمہارے پاس نہیں ہے، تم نہیں کر سکو گے، قوت برداشت تم میں نہیں ہے. تو تم تو بس رمضان کے فرض روزے یا نفلی روزے مشہور ہیں وہ رکھ لو، یہ صوم وصال جس کو کہتے ہیں یہ مت کرو. تو مثال دی میں نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور ہے، صحابہ کی بات اور ہے، اہل بیت اطہار کی بات اور ہے. وہ ساری ہستیاں ہم سے کہیں عرف و اعلیٰ ہیں. ہم رات دن بھی نماز پڑھیں تو ان کی طرح نہیں پڑھ سکتے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال ہوا کہ یا رسول اللہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جو ایک فضیلت ہے اللہ کی بارگاہ میں اور آپ کی بارگاہ میں، وہ کیا ان کی نمازوں سے ہے، ان کے روزوں سے ہے؟ حضور نے فرمایا نماز روزے تو تم بھی کرتے ہو، نماز روزے تو اپنی جگہ ابو بکر صدیق کے، مگر ان کی فضیلت نمازوں اور روزے کی وجہ سے نہیں ہے، ان کی فضیلت اس وجہ سے ہے کہ جو کچھ اللہ نے ان کے دل میں ڈال دیا، دل میں ان کے اللہ نے جو نور پیدا کر دیا ہے نا میرے وسیلے سے، فرمایا اس کی فضیلت ہے بہت، کہ تم صدیق کی طرح نہیں ہو سکتے نماز پڑھ کر بھی. یا ایک حدیث میں حضور نے فرمایا کہ تمہارا مٹھی بھر سونا خیرات کرنا اور پہاڑ برابر سونا خیرات کرنا، اور صحابی کا فرمایا مٹھی بھر جو خیرات کرنا یہ افضل ہے تمہارے پہاڑ برابر سونا خیرات کرنے سے.
معلوم ہو رہا ہے فضیلت کیا چیز ہے؟ یعنی میں اگر پہاڑ برابر سونا خیرات کر دوں، آپ پہاڑ کے جتنا سونا خیرات کر دو اللہ کی راہ میں، حضور فرما رہے تمہارا یہ پہاڑ برابر سونا اللہ کی راہ میں دینا یہ صحابی کا مٹھی بھر جو خیرات کرنے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اب یہ ہمیں سوچنا ہے نا، یہ تھوڑی سوچنا ہے کہ صحابہ بھی نماز پڑھتے تھے ہم بھی تو پڑھ رہے ہیں، وہ بھی روزے رکھتے تھے ہم بھی تو رکھ رہے ہیں، وہ بھی صدقہ کرتے تھے خیرات کرتے تھے ہم بھی تو کر رہے ہیں۔ بھائی وہ تو سب ہے، مگر ان کا نماز، ان کا روزہ، ان کا صدقہ، ان کا خیرات تم اس تک نہیں پہنچ سکتے۔ یہ ہے۔ چنانچہ اب جو بات معلوم ہوئی، اختتام کر رہا ہوں، وہ کیا معلوم ہوئی کہ نماز میں بندے کو انفرادی نماز میں اختیار ہے، جو چاہے سورۃ الفاتحہ کے بعد پڑھ لے، جتنی لمبی سورت پڑھ لے، جتنی چھوٹی پڑھ لے، چھوٹی بھی قبول بڑی بھی قبول، مگر جماعت میں امام کو یہ حکم دے دیا گیا ہے کہ نمازیوں کا خیال کرے، اختصار کرے۔ اگرچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں، جیسا کہ ابھی حدیث میں سنا آپ نے، طویل سورہ بھی پڑھا کرتے تھے، مگر ابھی طویل سورہ پڑھنا مشکل ہے۔ ایک حدیث اس میں آئی ہوئی ہے، مثال کے طور پر بیان کر دیتا ہوں کہ حضرت معاذ بن جبل مشہور صحابی ہیں، وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے حضور کی امامت میں، پھر اپنی قوم کی امامت کرتے تھے۔ تو محدثین فرماتے ہیں کہ ممکن ہے کہ وہ کسی جگہ امامت کرتے ہوں گے لیکن رسول پاک کے ساتھ نفل کی نیت کر کے شامل ہو جاتے ہوں گے، اپنی نیت، کیونکہ نماز نیت سے ہوتی ہے، نفل کی نیت سے شامل ہو جاتے ہوں گے، بعد میں جا کر خود امامت بھی کرتے ہوں گے۔ تو وہ حضور کے ساتھ نماز پڑھتے تھے اور پھر اپنی قوم میں یعنی اپنے لوگوں کے پاس جا کر امامت کرتے تھے۔ تو ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھی، پھر وہ اپنی قوم میں آئے، ان کے امام بنے اور سورہ بقرہ شروع کر دی۔ سورۃ البقرہ قرآن مجید کی سب سے طویل سورہ ہے۔ تو ایک شخص نماز توڑ کے ہٹ گیا، اس نے سلام پھیر کر اکیلے نماز پڑھ لی اور چلا گیا۔ تو لوگوں نے اس سے ملاقات کی تو کہا کہ تو منافق ہے؟ کہا کیوں منافق کیوں؟ اس نے کہا تم نے نماز توڑ دی بھائی، تم نماز میں تھے نا؟ کہاں تھا؟ تو کہا تم نے ابھی تو نماز جاری تھی، جماعت چل رہی تھی، سلام بھی نہیں پھیرا تھا امام نے، معاذ بن جبل امامت کر رہے تھے اور تم نے نماز توڑ کر اکیلے نماز پڑھ کے جلدی اور فارغ ہو کے چلے گئے۔ تو اس نے کہا کہ میں رب کی قسم کھائی اس نے اور کہا میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاؤں گا، وہاں جا کر آپ کو بتاؤں گا کہ میں نے ایسا کیوں کیا۔ پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس کیا یا رسول اللہ، ہم لوگ اونٹ والے ہیں۔ کون ہیں؟ اونٹ والے، یعنی ہم اونٹوں کا کام کرتے ہیں، جیسے اونٹوں پر کوئی سامان لا رہا ہے لے جا رہا ہے۔ عرب کا دور تھا نا جو، وہ تو اونٹ سواریاں ہوتی تھی، کوئی اور ٹرک تھوڑی ہوتے تھے وہاں، شاہزور ٹرک یا اور کوئی ٹرک ہیں بڑے نہیں، اونٹ کی سواریاں ہوتی تھی، اونٹ پر سامان لایا لے جایا جاتا تھا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ ہم لوگ ہیں اونٹ والے، دن بھر ہم کام کرتے ہیں۔ اس نے کہا عرض کیا۔ تو حضرت معاذ نے جب نماز پڑھائی تو آپ کے ساتھ نماز پڑھی اور قوم میں جب وہ آئے نماز پڑھانے تو انہوں نے سورہ بقرہ شروع کر دی۔ تو میں نے اسی لیے نماز توڑ دی کیونکہ میں اونٹ والا ہوں، مجھے جلدی جانا تھا، تو میں نے جلدی چھوٹی صورت پڑھ لی۔ اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معاذ پر متوجہ ہوئے، معاذ بن جبل پر، یہ سن کر، کیونکہ وہ بھی موجود تھے، امام بھی۔ حضور نے فرمایا اے معاذ، کیا تم فتنے والے ہو؟ فتنہ گر کا مطلب ہے کہ تم لوگوں کو آزمائش میں ڈالنے والے ہو کیا؟ بندہ آزمائش میں پڑ گیا نا،
اب یا تو وہ نماز پوری پڑھتا تو اس کو تکلیف ہوتی، اب وہ چھوڑ کے چلا گیا، اپنی پڑھ لی اس نے، تو تم نے اس کو آزمائش میں ڈالا۔ فتنہ گر سے مراد یہ فرمایا والشمس وضحاها والضحى واللیل اذا یغشی اور سبح اسم ربک الاعلی، یہ پڑھ لیا کرو۔ یعنی مطلب یہ تھا کہ یہ اور چھوٹی صورتیں ہیں، یہ پڑھ لیا کرو۔ سورہ بقرہ کیوں تم نے پڑھی؟ تو مطلب یہ تھا کہ نمازی مقتدی مختلف قسم کے ہوتے ہیں، ان کو پریشانی نہ ہو، تو امام کو ان باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ تو آج کی نشست میں ہم نے یہ فقہی مسئلہ سن لیا کہ نماز اگر انفرادی پڑھ رہا ہے منفرد تو اس کے پاس کیا اختیار ہے، اور نماز پڑھا رہا ہے تو اس کے پاس کیا اختیار ہے، کیا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو یاد رکھنے کی توفیق عطا کرے۔ انشاءاللہ شب میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے کا دن عشاء کی نماز کے بعد محفل ہوگی عظیم الشان، اور اتوار کے دن یوم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم شام کو 4 بجے محفل کا آغاز ہوگا قرآن خوانی سے، اور اس کے بعد محفل شروع ہو جائے گی مغرب تک۔ آپ تمام حضرات نیت کر لیں کہ اللہ تعالیٰ حاضری کی توفیق دے، اور اپنے دوست احباب عزیز و اقارب کو بھی مطلع فرما دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو یہ توفیق عطا فرمائے۔ اور جمعہ کو بعد نماز مغرب شب 11ویں شریف ہے، حلقہ ذکر اللہ ہوگا، اللہ تعالیٰ اس میں بھی حاضری کی توفیق عطا کرے، آمین اللہم ربنا آمین۔ اور ایک اعلان اور کیا تھا کہ جو حضرات عمرہ کی سعادت حاصل کرنے کا ذوق شوق رکھتے ہوں یا زیارات وغیرہ کا، وہ رابطہ یہاں کر سکتے ہیں۔ یہ اہتمام یہاں پر کر لیا گیا ہے کہ قافلے کی صورت میں بھی لوگ جا سکتے ہیں، جو اکیلا جانا چاہے وہ بھی جا سکتے ہیں۔ چنانچہ دوست احباب میں سے کوئی بھی خواہش مند ہو ان کو مطلع فرما دیں تاکہ وہ یہاں پر روزانہ کسی وقت رابطہ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اسلامی مہینے کا پہلا اتوار ہے، اور ہمارے دیرینہ مرید نذیر احمد خان قادری کا حال ہی میں انتقال ہوا 1 ہفتہ قبل، تو ان کے لیے ایصال ثواب اس وقت ہم سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ایک اور اعلان یہ ہے کہ انشاءاللہ آئندہ آنے والے دنوں میں ہر اتوار کو بعد نماز ظہر درس کا ایک سلسلہ شروع ہو رہا ہے، جو 3 مہینے کی مدت پر کورس ہوگا، جس میں عقائد، اعمال اور تصوف، یہ تینوں شعبے میں انشاءاللہ ہر اتوار کو لیکچر درس ہوا کرے گا۔ جو حضرات یہ شوق رکھتے ہوں کو باقاعدہ آئیں گے، اس میں 1 گھنٹے کی نشست ہوگی، وہ اپنا نام باقاعدہ اندراج کروا سکتے ہیں۔ 3 مہینے کا جب کورس ختم ہو جائے گا تو ان کو یہاں سے ایک سند جاری کی جائے گی، جس کی روح سے یہ ہوگا کہ وہ اس مختصر کورس میں شامل ہوئے اور انہوں نے یہاں سے یہ کچھ سیکھا، یہ علم حاصل کیا، وہ سرٹیفکیٹ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو اس کا بھی ذوق شوق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ، یا اللہ سورہ فاتحہ، حدیث پاک کا درس، درود شریف قبول فرما، نذیر احمد خان قادری کی روح کو اس کا ثواب پہنچا، ان کی مغفرت فرما۔ یا اللہ جو کچھ ہم نے آج پڑھا ہے، حضور نبی کریم رحمۃ اللہ عالمین شافی المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نظر فرما، صحابہ کرام، اہل بیت اعظام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کاملین رضی اللہ عنہ اجمعین کی بارگاہ میں نظر فرما، سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نظر فرما،
مرشدان پاک کے ارواح کو ثواب پہنچا، آمین۔ یا اللہ سب کی حاجتیں پوری فرما، محافل میلاد النبی میں ہم کو شرکت کی توفیق عطا کر، آمین۔ صلی اللہ تعالی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ